مسلم لیگ نون کی تیاریوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بار بھی عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مینار پاکستان کے مقام پر نواز شریف کا پرتپاک استقبال کرے گا. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ دائروں میں ہوتا ہوا یہ سفر کبھی اختتام پذیر بھی ہوگا؟ ماضی کے ویلن آج ہیرو بن چکے ہیں اور ان کی اس کامیابی سے کوئی سبق سیکھا جائے گا؟ بقول سینیٹر عرفان صدیقی اس بار نواز شریف نہیں بلکہ عدلیہ کٹہرے میں ہے. تو سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا عدلیہ اپنے ماتھے پر لگے داغ دھو پائے گی؟ سیاستدانوں کے ساتھ ہونے والی پے در پے زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا یا ایک بار پھر ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے شخص کو دوبارہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جائے گا؟ نواز شریف کی حالیہ واپسی کے بارے میں بہت روز سے چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ وقت کی سوئیاں تیز رفتاری سے 21 اکتوبر کی جانب بڑھ رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے تاحیات قائد نواز شریف، جنہوں نے امید پاکستان طیارہ لے کر پاکستان لینڈ کرنا ہے، ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا ہے. لیکن آج ہی مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم کی جانب سے نہایت برق رفتاری اور خاموشی کے ساتھ عدالت میں ضمانت کی 2 درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. امید ہے کل کی سماعت اور نیب کی طرف سے نمائندہ پیش ہونے کے بعد نواز شریف کے لیے پاکستان کی راہیں مزید آسان ہو جائیں گی. اور دائر ہونے والی ایک اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی. عدالتی حکم کی تعمیل میں وہ کوٹلک پر جیل میں قید تھے. بیماری کے باعث عدالت نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی. اب نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، اس لیے عدالت پیش ہونے کے لیے انہیں ضمانت دی جائے. جبکہ توشہ خانہ کیس میں دائمی وارنٹ کی منسوخی کے لیے احتساب عدالت اسلام آباد سے بھی رجوع کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ وارنٹ معطل کر کے عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے. آج نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں ضمانت کی درخواست دائر ہوتے ہی ان پر ڈائری نمبر لگایا گیا اور 2 رکنی بینچ تشکیل بھی دے دیا گیا. خلاف توقع نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر بغیر کسی نوٹس کے موقع پر عدالت میں موجود تھے، جو نون لیگ کے وکلاء سے بھی زیادہ ضمانت کی جلدی میں دکھائی دیتے ہیں. آج درخواست دائر کرنے کے لیے آنے والے عطا تارڑ نے صحافیوں کو بتایا کہ آج وہ نواز شریف کے مختار خاص کے طور پر عدالت پیش ہو رہا ہے. آج 2 رکنی بینچ جو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل تھا، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ جب کوئی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے تو عدالت اسے موقع فراہم کرتی ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اشتہاری ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت دی گئی. امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ نواز شریف نے ضمانت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا. جب سزا سنائی گئی تب نواز شریف بیرون ملک تھے. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ میں اس کیس کا پروسیکیوٹر ہوں، میں نے ان کے دلائل سنے ہیں، اگر کوئی ملزم آنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں. کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل بھی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. نیب نے کہا کہ وہ جب اپیلیں فکس ہوں گی تو اس وقت ہدایات لے کر دلائل دیں گے. ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کل تک جواب طلب کر لیا ہے. نواز شریف کی وطن واپسی اور مبینہ طور پر بلینکٹ بیل ملنے کے تاثر کو دوسری جماعتیں کسی ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کے مطابق نواز شریف نہ صرف ابھی کنوکٹڈ ہیں بلکہ اسکانڈر بھی ہیں. اگر انہیں اس طرح بیل دی جا سکتی ہے تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے بھی وہی فیصلہ ہونا چاہیے. جانب ماہر قانون اعتزاز احسن کے مطابق نواز شریف اگر ہیلی کاپٹر سے مینار پاکستان جاتے ہیں اور پھر تقریر کرتے ہیں، یہ صرف ڈیل کے تحت ہی ممکن ہے. آئین اور قانون اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اب ڈیل کا پروپیگنڈا اصل ہے یا جھوٹ ہے یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. ٹھیک اسی طرح جیسے وقت نے ثابت کیا کہ من پسند پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، منتخب وزیر اعظم کو پابند سلاسل کر کے اقتدار سے باہر پھینکا گیا، جج ارشد ملک سے زور زبردستی اور بلیک میلنگ سے فیصلے لیے گئے، جس کا اعتراف انہوں نے خود ایک ملاقات میں کیا اور بتایا کہ کیسے ان کو سزا سنانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا. جج ارشد ملک مرحوم کو تو اس سارے معاملے پر برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کیس اپنی جگہ پر انہی فوٹنگز پر موجود ہے. اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نواز شریف کے لیے راوی چین لکھ رہا ہے، اس سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت عمران شاہ صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عمران صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عمران صاحب، بالآخر نواز شریف کی لیگل ٹیم نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے اور جو گراؤنڈز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملزم آنا چاہتا ہے، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہے، اس لیے موقع دیا جائے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہو، گرفتار نہ ہو سکے. آج پٹیشن پر 2 رکنی بینچ بھی تشکیل پا گیا. نیب پروسیکیوٹر بھی موقع پر موجود تھے، زیادہ برق رفتار دکھائی دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ملزم آنا چاہتے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سب کچھ کسی ارینجمنٹ کے تحت دکھائی دے رہا ہے. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور بڑے عرصے سے یہ چیزیں سموتھ چل رہی تھیں اور معاملات اسی طرف جا رہے تھے کہ جس طرح لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا وہ مطالبہ شاید کسی نہ کسی لیول کے اوپر مان لیا گیا ہے. جو یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہے 2017 سے آنورڈ وہ پاکستان کے کسی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ وہ اسکور سیٹ کیا گیا ہے، کوئی غلط کام کیے گئے ہیں.
اور وہ اب اوپن سیکرٹ ہیں کہ وہ جس طرح سے کیے گئے تھے. کچھ ٹیلی فون کالز پکڑی گئی تھیں, کچھ لوگ اب اپنا چہرے چھپاتے پھرتے ہیں, اس کو جسٹیفائڈ کرتے پھرتے ہیں. تو وہ چیزیں اب کوئی راز نہیں رہا, معافی چاہتا ہوں. تو اس لیے اب وہ جو لیگل جو کچھ ضروریات تھیں وہ چونکہ ان کے پیچھے کوئی اخلاقی جواز پیچھے باقی نہیں بچا ہوگا, تو اس لیے یہ چیز لگ رہی تھی کہ شاید اسی طرف کو جائیں گی. اور وہ اب لگ بھی رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ جو کچھ ہمارے خلاف کیا گیا وہ واپس لے لیں, ہم تو اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہے. اچھا عمران صاحب, آپ نے ہمارے شو میں گرینڈ ریسیٹ کا لفظ, گرینڈ ریسیٹ کی اصطلاح بھی استعمال کی تھی. اگر یہ گرینڈ ریسیٹ ہے یعنی حالات کو 2017 والی سٹیج پہ واپس لے کے جانا ہے, تو اس وقت تو میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, پرائم منسٹر آف دا کنٹری تھے. جس وقت ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا تھا, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی سزا بھی ہو گئی تھی. تو کیا اب پھر میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ تک کا راستہ بھی کلیئر ہو رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے واپس آنے تک الیکشن کیمپین تک محدود رہے گا اور یہ کچھ کنڈیشنل ہے, اس کے لیے کچھ کنڈیشنالٹیز ہیں جو طے ہو گئی ہیں, یا معاملات وہی ہوں گے جو 2017 میں تھے؟ دیکھیں, سیاست ہمیشہ ایک سپیس کے اندر ہوتی ہے, اور سیاست جو ہوتی ہے اس میں لوگ اپنے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹارگیٹس اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کنڈیشنز ہوتی ہیں. آپ یاد کیجئے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ 2007 میں پاکستان آئی تھی, ایک این آر او کر کے وہ آئی تھی, اور اس این آر او کا اگر تفصیلاً جائزہ لیں تو وہ این آر او کن شرائط کے اوپر تھا کہ صدر مملکت جو ہے پرویز مشرف صاحب ہوں گے, بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم ہوں گی, اور نیچے سب اچھا چین سکھ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. لیکن ہوا کیا تھا کہ بینظیر بھٹو جب دبئی سے واپس آئی تھی, ایک دفعہ وہ پاکستان آئی تھی, پھر دبئی گئی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کوئی سیاسی کوئی ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے وہ دبئی گئی تھی. واپس آئی تھی تو ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے این آر او کے تحت جو معاہدہ ہوا تھا, یا این آر او جس معاہدے کی وجہ سے ہوا تھا, اس سے اعلان برات کر دیا تھا. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کے ساتھ چیزیں جو کنڈیشنل ہیں اور ہوں گی, لیکن سیاستدان نے اس کے اندر ایک سپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور پھر اس سپیس کے اندر اس نے اپنے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا ٹارگٹ ایک ہے, وہ ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے, اور وزیر اعظم چاہے ایک دن کے لیے بنے. یہ اطلاعات ہے, میں اطلاعات کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اصولی بات ہے ان کی, کہ ایک دفعہ وزیر اعظم بن کے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے, اور آپ اس سے زیادہ دیر جو ہے وہ روگردانی نہیں کر سکتے. دوسرا ٹارگٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تجربات کرتے ہیں لوگ, ان کو قرار باق کی سزا ملنی چاہیے. اب وقتی طور پر لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اس اعلان سے, اس ارادے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. لیکن اگین میں وہی بات کروں گا کہ سیاستدان نے لڑائی جو ہے وہ بغیر بندوق کے لڑنی ہوتی ہے, سڑکوں کے اوپر اس طرح سے نہیں لڑنی ہوتی, دستی نہیں لڑنی ہوتی. اس نے یہ امکانات کا کھیل ہے اور ممکنات کو ممکن کیا جاتا ہے اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کی طرف. اچھا عمران صاحب, آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی وطن واپسی کی مثال دی, اور انٹرسٹنگلی ایسے وقت میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب آج 18 اکتوبر ہے, اور 18 اکتوبر ہی سانحہ کارساز کا دن بھی ہے. This was very unfortunate incident in the history of this country. اب ایک بار پھر ایک اور لیڈر وطن واپس آ رہا ہے. وہ 7 سال خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے آئی تھی, یہ 4 سال بیرون ملک گزار کے واپس آ رہے ہیں. ایک این آر او کے تحت آئی تھی, آج میاں صاحب کسی این آر او کے تحت آ رہے ہیں, ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. دیکھیں, بظاہر تو یہی لگ رہی ہے نا چیزیں. میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ پاکستان کے اندر جو پاور پالیٹکس ہے اس کے کئی کریکٹر ہیں, اس کے کئی کردار ہیں, اس میں کئی افراد ہیں اور کچھ منصبدار ہیں, اور نہ صرف مقامی ہیں, عالمی سطح کے اوپر بھی ہیں, عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے سارے جو ہیں وہ دھڑے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.